آنریبل ججز کو کل جو ایک خطوط ملے، دھمکی آمیز خطوط، شروع میں تو اس کو لیا گیا کہ ایک نارمل سی بات ہے اور ایک شرارت کی گئی ہے، لیکن جیسے جیسے خبریں آنا شروع ہوئیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور آہستہ آہستہ خبریں جو باہر نکلیں تو پتہ چلا نہیں، وہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ایک واقعہ ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پورے کے پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 کے 8 ججز بشمول چیف جسٹس کو ایک زہریلا کیمیکل بھیجنا لفافوں میں، اور اس کے بعد اس کا سیدھا نشانہ جو تھے وہ براہ راست آنریبل ججز ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور ان لفافوں کو اگر کوئی بھی کھولتا، کیونکہ ان میں سے ایک لفافہ کھولا گیا اور اس اہلکار کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس کے بعد یہ چیز اس پہ الارمنگ سچویشن اس وقت کریٹ ہوئی جب ایک اہلکار کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کے بعد پھر فوری طور پہ ان لفافوں کو کھولنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ وہ لفافے جو ہیں وہ اب سرکولیٹ ہو رہے تھے، ججز کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ ججز کے نام لکھے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے جو نام ہے، خاتون کا نام لکھا ہوا ہے ریشم یا ریشما، وہ بالکل ایک ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے، اور ایک ہی طرح کی ہینڈ رائٹنگ، ایک ہی طرح کا معاملہ، یہ بنیادی طور پہ اس میں آنریبل ججز کو براہ راست، سپیریئر کورٹس کے ججز کو براہ راست دھمکایا گیا، اور یہ سچویشن دھمکایا نہیں گیا بلکہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو جاتا تو ججز محفوظ نہ رہتے اور ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ یہ سو موٹو سے ایک دن پہلے یہ کارروائی کی گئی، اور جس نے بھی کی بڑی منظم انداز میں کی، منظم منصوبہ بندی کے تحت کی، اور سو موٹو نوٹس، آج سو موٹو نوٹس ہے اور کل یہ کام کیا گیا۔ اس لیے جو بھی تھا اس کے پیچھے وہ شرارتی ہے، فسادی ہے، وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ اس لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، یا وہ خود ہے جس نے بھی یہ کیا، لیکن بڑی سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ یہ ایکٹ کیا گیا ہے۔ اسی لیے جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں اور اس کے بعد اس کا مقدمہ جو ہے وہ CTD میں درج کروایا گیا ہے، یعنی کہ دہشت گردی ڈپارٹمنٹ میں، انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پہ درج کروایا گیا ہے، اور اس پہ دفعات بھی انسداد دہشت گردی کی لگی ہیں 780A جو قانون ہے اس کے اکارڈنگلی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے بھی زیادہ سیریس لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 آنریبل ججز نے جس واقعے کا ذکر کیا، جو اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا، بلیک میلنگ کا اور دھمکیوں کا جو ذکر کیا ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان ججز کو باز رکھنے کے لیے بھی کوششیں کی گئیں، اور یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کی کہ آپ اس کی طرف نہ آئیں اور اس پہ زور نہ دیں، ہم انٹرنلی معاملات سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن 6 آنریبل ججز نہیں مانے، اور انہوں نے فردر آگے پلان کیا، اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ ہماری بات کو اگنور کیا جائے گا تو ہم پیٹیشن فائل کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ پہلا واقعہ ہوتا کہ پہلی عدالتی تاریخ میں پہلا ہی واقعہ ہے کہ 6 ہائی کورٹ کے ججز وہ لکھ رہے ہیں، اور ان کے لکھنے پر ان کے جو چیف ہیں، وہ ان کے امیڈیٹ چیف اور پھر پاکستان کے چیف یعنی کہ قاضی فائز حسا، اس پہ کوئی ایکٹ نہیں کر رہے، اس پہ کوئی آگے بڑھا نہیں رہے، انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، ان کو گائیڈ لائن فراہم نہیں کر رہے، ان کو سیکیور نہیں کر رہے، ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں، پروفیشنل سیکورٹی، ڈپارٹمنٹل سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے، بلکہ جو بھی بولتا ہے اس کے گھر میں کریکر پھینک دیے جاتے ہیں اور فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ پچھلے خاص طور پہ 1 سال سے بہت زیادہ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور اس میں میں ایک ان شارٹ بتاؤں تو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی، کریکر بھی پھینکے گئے، زخمی بھی ہوئے، اور وہ بھی ان کو براہ راست میسج تھا کہ آپ کو خبردار کیا جاتا ہے، یہ گولی آپ کو بھی لگ سکتی ہے، یہ ان کو خبردار کیا گیا تھا ثاقب نثار صاحب کو۔ اور اس کے بعد پھر سردار لطیف خان کھوسا، اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ، ان کے گھر میں بھی یہی واقعات ہوئے، اور پھر عطا ربانی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی، ان کے گھر یہ واقعہ ہوا۔ پھر
قدرت اللہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے عدت کا فیصلہ دیا، ان کے بیٹے کے ولیمے پہ ان کو نہیں جانے دیا گیا اور کہا گیا پہلے فیصلہ کریں۔ پھر احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب، ان کی گاڑی کے قریب فائرنگ کی گئی اور اس کو پہلے کچھ اور انداز میں رپورٹ ہوا، پھر بعد میں کسی اور انداز میں رپورٹ ہوا، اور یہ سارے وہ کئی دفعہ ہیئرنگ کے دوران 5 دفعہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، انہوں نے چھٹی کی درخواست مانگی، ان کی چھٹی کی اپروو نہیں کی گئی۔ تو یہ سارا جو ہے ایک فسطائیت کا جو نظام جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاص طور پہ ایک مسلط کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، 25 مئی اس سے پہلے ہوا اور اس کے بعد پھر اگلے سال 9 مئی ہوا۔ تو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک پاکستان کے لیے ایک المناک دور ہے وہ۔ پھر اب یہ ججز کے ساتھ یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک احتجاجی تحریک، عوامی تحریک، کیونکہ وکلا 2 دن سے آ رہے ہیں اور آج بھی وکلا آئیں گے ہماری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو گرینڈ الائنس بنانے کا معاملہ تھا، کل اس پہ بہت ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی، MWM، BNP مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت، سنی اتحاد کونسل، خیبر پختونخوا عوامی ملی پارٹی، اور یہ سب کی سب 6 جماعتیں جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں، اور پہلا جلسہ جو ہے وہ 14 اپریل کو عید کے بعد رکھا گیا ہے، اور پہلا جلسہ کوئٹہ میں رکھا گیا ہے، اور یہ ایک سائن دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کوئٹہ سے، بلوچستان سے سٹارٹ کریں گے اس تحریک کا آغاز، کیونکہ بلوچستان میں بھی فارم 47 مسلط کیا گیا ہے، پورے کا پورا صوبائی حکومت جو ہے فارم 47 کی ہے، پنجاب کی پوری حکومت فارم 47 کی ہے، مرکزی حکومت فارم 47 کی ہے، اور سندھ حکومت فارم 47 اور فارم 45 مکس ہے، لیکن وہاں پہ بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو یہ جتنے بھی تھیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، MWM ہے، BNP مینگل ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی کا نام میں لینا بھول گیا۔ تو جماعت اسلامی، یہ 6 جماعتیں جو ہیں یہ متفق ہوئی ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں، اور اپوزیشن اتحاد کے بعد یہ رابطہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ تو اس میں لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ دیگر جماعتوں سے رابطہ کر کے اتحاد میں شامل کریں گے، اختر مینگل صاحب JSN اور JUI اور دیگر جماعتوں سے رابطے کریں گے، اور اسی طریقے سے جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں مشترکہ جلسے کیے جائیں گے، اور یہ تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اور حکومت مخالف تحریک کا موٹو جو ہے وہ ہے سیاست میں عدم مداخلت اور عوام کی سپرمیسی، آزاد عدلیہ، قانون کی حکمرانی، یہ موٹو بنایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے گرینڈ الائنس میں شمولیت کا عندیہ بھی دے دیا ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔